الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القریشی الہاشمی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ذکر کے سلسلے چل رہی تھی کہ اذکار نماز کیا کیا ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، ذکر، رکوع۔ تو اب آج ہم جو ہے گفتگو کریں گے وہ کیا ہے، وہ ذکر کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ نماز کے واجبات سے ایک ذکر ہے، اور نماز کے اذکار میں سے ذکر تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، اور دوسرے اذکار جیسے قرات، تشہد، سلام، ذکر وغیرہ یہ رکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ساتھ ہی ساتھ یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ بہرحال میں اس کے پہلے بھی متوجہ کیا تھا کہ اگر ذکر کر رہے ہیں تو ذکر میں انگلیاں ہمارے اوپر نیچے نہیں ہلنا چاہیے، یہاں تک کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ نہیں، بلکہ بالکل اسٹریٹ اور جو ہے بغیر کوئی جو ہے حرکت کیے ہوئے آپ کو نماز کو انجام دینا ہے۔ احتیاط مستحب ہے کہ نماز گزار نماز کے اذکار میں ہر ایک کو پڑھتے وقت وقف بے حرکت اور وصل بے سکون نہ کرے، اور وقف بے حرکت کا معنی یہ ہے کہ انسان کلمے کے آخر کے فتحہ، زبر، کسرہ، زیر اور ضمہ پیش کو پڑھے، اور اس کلمے اور بعد کے کلمے میں فاصلہ دے، مثلا الرحمن الرحیم اور رحیم کے میم کو کسرہ دے، مثلا الرحمن الرحیم، تو ایسا نہیں پڑھنا ہے بلکہ الرحمن الرحیم۔ تو سکون کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی کلمے کے فتحہ، کسرہ اور ضمہ کو نہ پڑھے اور اس کلمے کو دوسرے کے کلمے سے جو ہے ملا دے، جیسے کہ الرحمن الرحیم، اور رحیم کے میم کو کسرہ نہ دے، یعنی رحیمی بولنا غلط ہے۔ اور فوراً مالک یوم الدین کہے، یا تشہد کے صلوات میں کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فوراً بقیہ صلوات کو پڑھے، یعنی وہ آل محمد پڑھے، یعنی آپ کو زیادہ جو ہے سکون کی حالت میں نہ پڑھے قرآن کو کہ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نہیں، بلکہ بلا فاصلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ ذکر مکمل ہوتا رہے، اس کے اندر کوئی جی ہاں محمد و آل محمد۔ اب جو ہم کو بات کرنی وہ ہے رکوع۔ رکوع کیا ہے؟ رکوع نماز گزار کے لیے ضروری ہے کہ ہر رکعت میں قرات کے بعد رکوع کرے، یعنی اس طریقے کے مطابق جو آئندہ مسائل میں ذکر کیا جائے گا۔ کہا کہ رکوع جو ہے کیا ہے؟ رکوع کو انسان کو انجام دینا رہے گا۔ کیسے انجام دینا رہے گا وہ آگے انشاءاللہ آپ حضرات کو بتائیں گے کہ اتنی مقدار میں جھکنا ضروری ہے کہ تمام انگلیوں کے سرے من جملہ انگوٹھا زانو پر پہنچ جائے۔ عورتوں کے لیے اس مقدار میں جھکنا احتیاط واجب کی بنا پر ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ مطلب یہ ہے کہ اس مقدار میں جھک جائے، کمر کو خم کر دیا جائے کہ انگوٹھا ہمارا یہ گھٹنے تک پہنچ جائے، یعنی ہتھیلی، ہاتھ کی ہتھیلی آپ کی پہنچ گئی نا، تو کہا کہ یہ جو پہنچ گیا ہے یہ اتنی مقدار ضروری ہے مرد کے لیے، لیکن عورت کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر اتنا جھکنا ضروری ہے، ورنہ عورت اگر ایسے بھی اگر کرتی ہے تو کافی ہے، عورت کے لیے زیادہ جھکنا بھی ضروری نہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھکنا رکوع کے قصد اور پروردگار عالم کے مقابل میں خضوع کی نیت سے ہو، پس اگر کسی دوسری قصد سے، مثلا کسی جانور کو مارنے یا کسی چیز کو زمین سے اٹھانے کی نیت سے جھکتے تو اسے رکوع شمار نہیں کر سکتا، بلکہ کھڑا ہو اور دوبارہ رکوع کے لیے جھکے، اور اس عمل سے رکن زیادہ نہیں ہوگا اور نماز باطل نہیں ہوگی۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا شروع ہی میں کہ نماز کے 11 ارکان میں سے کچھ ایسے ارکان ہیں 5 کہ جن کو بھولے سے بھول جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بھولے سے بھول جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جس میں ایک تکبیرۃ الاحرام، پہلے نیت ہے، پھر تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام متصل برکوع اور رکوع،
4 اور دونوں سجدے 5. دونوں سجدے بھول جائیں جان بوجھ کے بھولے سے نماز باطل. ٹھیک ہے. رکوع بھول جائیں, کہا رکن ایسا رکن ہے کہ اس کو بھولے سے بھول جائے تو نماز باطل ہے. کہا کہ رکوع جو ہے کسے کہتے ہیں, رکوع ہر چیز کو رکوع نہیں کہا جاتا کہ آپ جھکتے رکوع ہو گئے, نہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھی ہوتا ہے نماز آدمی پڑھ رہا ہے اور سامنے سے کوئی ایسا جو جانور گزر رہا ہے اور ہم کو جانا ہے رکوع میں, اب سامنے ہے تو پورا دماغ وہیں جائے گا, لہذا ہم نے بیٹھ کے کچھ اس طریقے سے اس کو مار بھگانے کے لیے کوشش کیا. کہ یہ جو آپ نے جھکا ہے کہ یہ رکوع میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا قصد یہ نہ ہو کہ میں معبود الہی کی بارگاہ میں رکوع کی نیت سے جھک رہا ہوں. کہ اس کو ہٹانے کے بعد دوبارہ پھر رکوع میں جائیں, رکوع آپ انجام دیں, آپ کا یہ رکن اضافہ نہیں ہوگا جس سے نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی. اگر رکوع کی حد تک جھکے لیکن انگلیوں کے سرے کو زانوں پر نہ رکھے تو حرج نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر میں نے ایک میزان دیا تھا کہ آپ کی انگلیاں اور آپ کی یہ جو ہتھیلی ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے, لیکن اتنا جھک چکے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے ہاتھوں کو بھی وہاں پہنچائے. بعض لوگوں کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں یہاں تک پہنچتے ہیں اور ہاتھ پہنچانے چکر میں بیچارہ اور جھکے جا رہا ہے جھکے جا رہا ہے. کسی کے ہاتھ چھوٹے کسی کے ہاتھ لمبے, جیسے قانون کے ہاتھ. تو ضروری نہیں ہے کہ انگلیاں جو ہے آپ کے پہنچے, ہاں اتنا جھک جائے کہ رکوع کی مقدار کہلائے, آپ کی پشت جو ہے رکوع کے دیکھنے والے کہ ہاں رکوع ہے کا کافی ہے. اس کے لیے ہاتھ کا پہنچانا یا انگلیوں کا پہنچانا گھٹنے تک ضروری یا واجب نہیں ہے. جس کا ہاتھ اور زانو دونوں کے ہاتھ اور زانو سے فرق رکھتا ہو, مثلا اس کا ہاتھ بہت لمبا ہو اور اگر تھوڑا جھکے تو زانو تک پہنچ جائے, یا اس کا زانو دوسرے لوگوں سے جو ہے اور نیچے ہو, زیادہ جھکے گا تو اس کا ہاتھ زانو تک پہنچے گا, تو اس کے لیے معمول کی مقدار میں جھکنا کافی ہے. جتنا جھکنا کافی ہے اتنا جھک جائے کافی ہے. ایسا بھی رکوع نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر سبحان ربی کہیں رکوع نہیں کہلائے گا. کہ رکوع کسے کہتے ہیں جسے بہرحال ایسا لگے کہ ہاتھ بھی آپ کا نہیں پہنچ رہا زانو تک پہنچ رہا, چلیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ ہاتھ جو ہے انگلیوں کو اپنے لیکن گھٹنوں تک پہنچانا جی کوشش کریں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص رکوع بیٹھ کر کرتا ہے اسے اتنی مقدار میں جھکنا چاہیے کہ اس کا چہرہ زانوؤں کے برابر پہنچ جائے, اور احتیاط مستحب ہے کہ اتنی مقدار جھکے کہ چہرہ سجدہ کرنے کی جگہ کے برابر پہنچ جائے. کوئی کھڑے رہ کے رکوع کر رہے ہیں, اتنا کافی ہے. یعنی دونوں یہ چہرہ جو دونوں پیروں کے درمیان میں آ گیا, یا پھر یہ کہ اتنی مقدار میں جھکے کہ یہاں پر جو ہے سجدگاہ آپ نے رکھا ہے سجدے کی مقدار تک پہنچ گیا ہے. بیٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہے یہ مسئلہ انشاءاللہ. تو اب بہرحال یہاں تک مسئلہ بات ہماری ہو گئی ہے. اب آئیے, اگر رکوع کی حد تک پہنچنے کے بعد جان بوجھ کر سر کو رکوع سے اٹھا لے اور دوبارہ رکوع کی حد تک جھکے تو اس کی نماز باطل ہے. میں نے بتایا کہ نماز میں کسی بھی کام کو حالت حرکت میں انجام دینا جان بوجھ کر نماز کو باطل کر دیتا. ہم رکوع میں تو گئے لیکن ہم نے کیا کیا, منڈی اٹھا کے دیکھ لیا, دیکھ کے پھر دوبارہ چلے گئے رکوع میں, کا نماز باطل ہے. نماز باطل ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کچھ سوال ہو تو پھر میں حاضر ہوں انشاءاللہ. اگر کسی کو دیر ہو رہی ہے کہیں دکان پہ جانا ہے شاپ کو اور جماعت کے ساتھ ٹھہر کے نماز پڑھنا واجب ہے, مستحب ہے نا بیٹا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو واجب نہیں ہے, مستحب ہے. مستحب یعنی کیا مطلب, جس کے کرنے میں بولو جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے, ان مستحب اسے کہتے ہیں. مستحب کا معنی یہی ہے. آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. جہاں ایک رکعت نماز پڑھیں گے آپ کو 70 رکعت کا ثواب ملے گا. لیکن جہاں آپ فرادہ نماز پڑھیں گے ایک رکعت کا ثواب آپ کو ایک رکعت ہی ملے گا. لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 70 رکعت 70 ٹائم آپ کو تب جو ہے ثواب ملے گا, ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی. نماز میں ٹھہر گئے ٹائم ان کو جلدی نماز پڑھانا ہے, جماعت کے ساتھ ٹھہر گئے, پھر اب کیا کرنا, جماعت کے ساتھ ٹھہر نہیں سمجھا میں آپ کی بات کو. اگر کوئی جماعت میں ٹھہر گئے دکان کو جانا ہے پھر بھی جماعت کو ٹھہر گئے تو اب دیر ہو رہی, اس حالت میں اس حالت میں یہ کرنا کہ کام سے کہنا ہے کہ رک جاؤ ابھی اللہ کی عبادت باقی ہے,
جب اللہ کی عبادت کر لو تو پھر تمہارے کام کی طرف آؤ۔ مولانا جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ جمعے کی علی مسجد میں پڑھتا میں نماز، تو اپن جو ہے سو اٹھا کے ساتھ رکھ کے اللہ اکبر بولتے جی، اس کے بعد چھوڑ پھر جب اپن ظہر اثر میں اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ اکبر مطلب کنٹینیو اسپیڈ میں آئے وہ نماز۔ اسپیڈ سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ جو نماز پڑھائی جا رہی ہے معمول کے مطابق ہے، پہلا یہ دیکھا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جان بوجھ کے اگر کر رہے ہیں، ایگزامپل آپ بتائے تھے یہ ٹھہرے ہوئے اپن جی، اللہ اکبر سبحان رب العظیم یہ بتائے تھے نا، لیکن یہ والا اللہ اکبر جو ہے نا وہ واجب نہیں اس میں ہاتھ اٹھایا جائے، صرف ایک ہی اللہ اکبر ہے جس میں ہاتھ اٹھانا واجب ہے۔ وہ کون سا والا ہے؟ نیت والا۔ جب نیت کریں گے آپ تو نیت میں، اس لیے میں نے گڑبڑی ہو جائے گی اس لیے بتایا تھا کہ گڑبڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر سجدے میں گئے سبحان رب الاعلی و بحمدہ اللہ اکبر، غلط، سیدھا بیٹھ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان رب الاعلی۔ آپ کو یہ ہاتھوں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ قیام میں، نہ ذکر میں، نہ رکوع میں، صرف شروع میں جو آپ اپنی نیت کرتے ہیں نا، نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، بس۔ اس کے بعد اگر کرتے ہیں تو اگر کرتے تو مستحب ثواب ہے، لیکن اگر جو ہے حرکت میں ہو رہا ہے تو پھر مکروہ ہے، ثواب اور بھی گھٹ جا رہا ہے پھر آپ کا۔ اور جان بوجھ کے تو نماز باطل ہے، جانتے بوجھتے پھر حرکت میں اگر نماز پڑھیں گے تو نماز تو باطل ہے۔ جب جان رہے ہیں کہ وہ حرکت میں نماز کو انجام نہیں دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو کیا نماز باطل ہے۔ یہ عالی مدد جی۔ اور ایک جو ہے سو یہ خیرات کی وجہ سے مطلب رات میں دے سکتے ہیں خیرات اور دوسرا جو ہے سو کبھی بھی دے سکتے ہیں، صدقہ رات میں نکال سکتے ہیں۔ خیرات صدقہ کبھی بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی اس کے لیے وقت معین نہیں ہے کہ اسی وقت میں آپ دیں۔ مغرب کے بعد مہینے کا وہ مولا علی آدھی رات کو نکلتے تھے بچوں کو روٹیاں بانٹنے کے لیے، رات کے اندھیرے میں بچے رات وہ میں تو مولا گھر پہ جا کے پہنچا تھا جی۔ یہ جو روڈ پہ جو عورتیں نکلے اب ہوئے کوئی ہیں ہے ٹھہرے ہوئے وہ دینے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان سے، ان کے ساتھ اگر کوئی غلط برتاؤ ہوگا تو اس کے ذمہ دار ہم رہیں۔ نہیں، یہ دیکھیے یہ ایک دنیاوی اعتبار سے ایک سوچ ہے ہماری، لیکن شرعی اعتبار سے اگر آپ پوچھنا چاہیں گے تو شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ کوئی وقت معین نہیں ہے خیرات کا صدقے کا، کوئی بھی وقت آپ دے سکتے ہیں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ تشویش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ مسئلہ ہم دیکھیں گے، کوئی ٹائم ٹیبل اس کے لیے نہیں، کوئی نہیں جی۔ کچھ سوال نہیں ہے آپ کو؟ جسم پہ تیل لگا ہوا رہا جی، تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تیل وہ پاک تھا نجس تھا، پہلی بات تو یہ، اگر پاک تھا تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اگر تیل نجس ہے بالکل صحیح ہے، باڈی آئل بہرحال جو ہے پاک رہتا بذات خود جب تک کہ ہم اپنے آنکھوں سے نجاست نجس ہوتے نہ دیکھیں۔ اب ملنے والا بھی چلا گھنشام تھا جس نے آپ کے سر کے اوپر تیل مر دیا، کٹنگ وٹنگ کرنے کے بعد تیل کی مالش بھی کر دی، حالانکہ ہم وضو سے جا کے بیٹھے تھے بال کٹانے کے لیے، وضو کر کے جا کے بیٹھے تھے، بالاں کٹ گئے، اس کے بعد پھر ہمارے سر کے اوپر کیا کیا اس نے؟ تیل سے مالش کر دی۔ ہم بولے وضو تو ہے نماز پڑھ لیتے، نہیں ہو سکتی کیونکہ تیل نجس سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا ہاتھ جو لگا ہے کا نجاست پھیل گئی، اور نجس بدن میں یا نجس لباس میں نماز نہیں ہو سکتی جی۔ جہاں جہاں تک وہ تیل پہنچا وہاں تک اس کو پاک کرنا ضروری ہے، اور آپ سر پہ پانی ڈالیں تو پانی جو ہے بدن سے ہو کے گزرتا تو اس سے جو پانی ملتا ہے وہ نجس رہتا، تو جہاں تک پھیلے گا کیا ہو جائے گا؟ وہ نجس کر دے گا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا؟ آرام سے بیٹھ کے پہلے اس کو پاک کرنا، 3 مرتبہ پانی ڈال کے اس کو پاک کر لے کے آرام سے دھو لینا۔ مولانا جی فاسفورس بول کے ایک آئل آتا ہے، اچھا، اس کو جو ہے جوائنٹس میں لگاتے کرتے، تو ویسے حالت میں کیا نماز؟ کون سا تیل ہے وہ؟ مارکیٹ میں فاسفورس بول کے چمکیلا آئل آتا ہے، فاسفورس، جی، تو وہ لگانے سے جو ہے بدن کا درد دور ہوتا ہے۔ پھر نماز کا ٹائم ہو گیا اور اندر جو ہے جفس کر لیتا ہوں، تو اس صورت میں تیل بذات خود نجس نہیں ہے، میں وہی بتانا چاہتا، اس کے پہلے میں عرض کیا کہ تیل بذات خود نجس نہیں ہے، لگانے والا کون؟
آیا وہ تیل پاک ہے یا نجس ہے؟ اگر آپ خود لگا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بدن میں جو ہے تیل سے نہا کے آپ نماز پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ مساح جب کریں گے آپ، مثال کے طور پر، اسی میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بال کٹانے کے لیے جب گئے تو وضو کر کے گئے تھے، سر پہ اتنی زیادہ چکناہٹ نہ ہو، اتنی زیادہ چکناہٹ نہ ہو کہ جس کی بنا پہ پانی آپ کے جلد تک پہنچنے مانع قرار پائے۔ اگر آپ کے سر پہ آپ نے تیل لگایا ہے اور آپ وضو کرنا چاہتے ہیں اور وضو کے ٹائم پہ آپ چاہتے ہیں کہ مسح کریں، تو اخبار یا دیگر جو پیپر ٹیشو پہ ہوتے ہیں تو مسح کرنے کی جگہ کو تھوڑا سا وہ پیپر سے آپ کیا کریے، رگڑ دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ڈرائی ہو جائے گا اور اس کی جو چکناہٹ ہے وہ پیپر کے اندر جذب ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو ہے وضو کرتے وقت وہ جگہ پہ جہاں آپ نے پہنچا ہے وہ جگہ پہ آپ مسح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وضو کون کون سی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ بولا تھا نا اس کے پہلے میں، ہاں بولو۔ پیشاب، وضو کر کے پیشاب کرنے جانا، یا پھر پیخانہ، یا پھر یہ کہ گیس کا خارج ہونا، یا پھر آنکھ اور کان پر نیند کا غالب آ جانا، یعنی آنکھ بند ہے، اب میں درس دے رہا ہوں اتفاق سے آپ جو ہے سو رہے ہیں لیکن آپ کے کان پورے سن رہے ہیں، میں کیا بس سن رہے ہیں، جی 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 سنا مولانا، تو آنکھ بند ہے، آنکھ پہ نیند غالب آ گئی لیکن کان کھلے ہوئے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، جب تک کہ کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہ پڑے، آپ کی آنکھ اور کان پہ نیند غالب آ جائے تو ایسی صورت میں وضو باطل ہے۔ یا پھر بے ہوش ہو جانا، بے ہوش ہو گر گئے، وضو میں تھے نماز پڑھنے جا رہے تھے، اتفاق سے ایسا ہوگا کہ بے ہوش ہو گر گئے، اب فوراً اٹھے دوبارہ پھر تو ان کو وضو کرنا ضروری ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئے؟ بولو کون کون سی ہوئی؟ بولو۔ آنکھ اور کان پر، اور ایک چیز بولا تھا میں، بے ہوش ہو جانا، کتنے ہو گئے؟ یہ 5 چیزیں ایسی جن سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں ٹوٹتا، کبھی ماتم کرتے ہو وضو کر کے نماز، ماتم کیا کرو، ماتم کرنے کے بعد پھر پوچھ کے پورا اس کو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ابھی آنے والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، تو ہم کیا 30 کے 30 روزے رہ سکتے ہیں اس مہینے کے؟ ہاں کیوں نہیں، 12 جمادی الثانیہ سے اب سٹارٹ کر سکتے ہیں، 21 جمادی الثانیہ سے بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ولادت کے دن سے اگر آپ جو شروع کرتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، 3 مہینہ 12 دن آپ کے، 3 مہینہ 11 دن آپ کے روزے ہو جاتے ہیں۔ جو اتفاق میں جو قضا ہے وہ قضا ہو جائے گی یا جو آپ قضا ہو گئے ہیں آپ سے، یاد نہیں ہے؟ ہاں تو بس یہ ہے کہ بس میں اپنے زندگی کے جو قضا چھوٹ گئے ہیں وہ قضا کرتا ہوں تو نیت کے ساتھ رکھ لیں انشاءاللہ، باقی اللہ میں جدھر کو ادھر کر دے گا انشاءاللہ۔ فل ان دا بلینکس۔ اور ایک کیا سجدے میں ناک کا زمین پہ لگنا مستحب ہے، مستحب، ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ ناک جو ہے رگڑ جائے، مستحب ہے، ثواب زیادہ ہے، وہ بھی اگر مٹی ہو تو بہت اچھا ہے، تاکہ کیونکہ انسان جو تکبر ہو کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ناک کو لے کر کے، میری ناک کٹ گئی بولتا ہے، یعنی عزت چلی گئی، تو لفظ ناک سے مراد دیکھ کے عزت، اور جس کو آبرو کہ اس کو بچانے کے چکر میں ہر انسان لگا ہوا، بھلے ہی میں دوسروں کی توہین کر دوں لیکن اپنی عزت جانے نہ پائے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ جو ہے ناک کا زمین پہ رکھنا یا پھر مٹی پہ رکھنا یہ مستحب ہے، تاکہ اس کو کمتری کا احساس ہو کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں اپنے معبود الہی کی بارگاہ میں اس طریقے سے ذلیل و خوار ہوں کہ میری ناک جس پہ میں زام کیا کرتا تھا وہ بھی مٹی پر رگڑی جا رہی ہے۔ جان بوجھ کے تو نہیں رکھ سکتے، جان بوجھ کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ سجدے میں 7 چیزوں کا کتنا ہو؟ واجب ہے، بس واجب کون کون سے؟ پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھے پیروں کے، بس یہ واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ٹکانا واجب ہے، مستحب ناک کا ٹکانا۔ خوب مولانا اگر کوئی منت کرے اگر میرا ایسا کام ہو گیا
तो मैं जो है सो 30 दिन तक का रोजे रखूंगा। یہ واجب کر لی اپنے اوپر آپ. اور انہوں نے اتفاق سے روزے اب نہیں رکھے تو روزے، پھر روزے کی قضا واجب ہے. جی اگر وہ روزے نہیں رکھے تو روزے کی قضا واجب ہے. نذر، عہد، قسم کا کفارہ یہی ہے کہ جو کفارہ روزے کا کفارہ ہے. قسم کھا کے توڑ دیے، اگر کر کے بھول گیا کوئی عبادت کرنا ذہن میں نہیں ہے اس کا کیا ہے؟ بھولنے پہ تو انسان کو 4 خون معاف ہے. جان بوجھ کے تو خروج بھی نہیں کر سکتے. کے سفر کا بولے تھے کہ ذکر کریں گے، اور وہ جو مرحلہ ہوتا ہے انسان جو دھل جاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کا کچھ بھی حکمت نہیں. جی وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، آہستہ سے جیسے بات آگے آئے گی ویسے ویسے انشاءاللہ. جی جو علامہ کل ولی کر پڑھ رہے ہیں جی اس آدھے جو ختم ہونے کا نا آدھے نہیں کٹ کر دے. کئی کو کٹ کر رہے ہیں؟ مسجد میں تو آدھے کٹ کر. بسم اللہ الرحمن، آتا پڑھنے آتا آپ کو، پڑھ کے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کر مجتمع حسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی علیہ السلام وفی کل لسان ولی و محافظ و قائم و ناصر و ذلیل و عین حتی تسکن و ذکر و ورحمت الفیہ طویلہ. بس کافی ہے، ہو گئے دعا. بے رحمت کا یا ارحم الراحمین وہ دعا کا جز نہیں ہے. دعا کا جز جہاں تک ہے وہیں پر ہے، ٹھیک ہے. طویلہ تک جو ہے دعا کا جز ہے. بے رحمت کا یا ارحم الراحمین یہ الگ سے جملہ ہے جو ہر دعا کے بعد ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے دعا حافظہ ہے، اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی ہے کہا کیسے یاد کریں، کہا یہ دعا حافظہ ہمیشہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یأخذ علی اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم. اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انک علی کل شیء قدیر. دعا ہو گئی. اب بے رحمت کا یا ارحم الراحمین یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ ڈالنا چاہتے ڈال ہی نہیں مسئلہ ہے. جی تیسری چوتھی رکعت میں جو سبحان اللہ والا تسبیحات اربع بولتے ہیں. جو تسبیح پڑھتے ہیں نا جی بچوں کو نہیں معلوم ہے، خود کو حلال میں معلوم. ماشاء اللہ، اب معلوم ہو گیا آپ کو. سنائیے. سبحان اللہ والا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات اربع ہے جس کا نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور دوسری مرتبہ مستحب ہے، ایسا نہیں لکھا ہے. خوب آگے. جی نماز کے بعد میں 2 تسبیح پڑھتا ہوں سر، اس کے فائدہ 2 تسبیح سے مراد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ہاں اس کے فائدے تو بہت ہیں. مثلا صلوات کے فائدے اگر آپ جو ہے دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہے صلوات کے فائدے. صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں وحدہ لا شریک بھی شریک ہے، ٹھیک ہے. آپ کی نماز میں اللہ شریک نہیں ہے، آپ کے روزے میں اللہ شریک نہیں ہے، آپ کے حج میں اللہ شریک نہیں ہے، لیکن آپ کے صلوات میں اللہ شریک ہے. کیا ہے آیت کریم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ صلون علی النبی، نبی اور آل نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، ہم پہلے بھیج رہے ہیں، اب ایمان لانے والے تم بھی بھیجو. صلو علیہ وسلم تسلیما، جیسے صلوات بھیجنے کا حق ہے. یعنی آپ کی اس عبادت میں اللہ اور ملائکہ بھی شامل ہیں، تو بہت بڑا ثواب. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ بے انتہا ثواب جو ہے ذکر خدا کرنے کا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو قرار اور سکون پہنچاتا ہے. جی یہ رجب پہ کتنے روزے رہنا ہے
مستحب روزے ہیں، آپ 30 کے 30 رکھیے، 31 کے 31 رکھیے۔ منیمم پہلا روزہ، بیچ والا روزہ اور آخری والا روزہ، تو اللہ جو ہے پورے مہینے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بیچ والا 15واں روزہ، 30واں روزہ، 29واں 30واں جی۔ رمضان کے روزے کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے کہیں بھی، چھوڑے تو جان بوجھ کے ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا پڑتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اس کے جو ہے طاقت سے زیادہ کہ انسان برداشت نہ کر سکے ویسی کوئی عبادت انسان پہ واجب قرار نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی روزہ رکھا نہیں، میں نہیں رکھا، پتہ چل گیا کہ روزہ رکھنا واجب نہیں رکھا، تو ایک روزے کے بدلے میں مجھے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اوپر سے ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا۔ کہا اتنا جھیلنے کی عادت نہیں ہے، لہٰذا ماہ رمضان رکھ لیں۔ تو ابھی عادت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، طبیعت ناساز ہو رہی ہے، کہ وہ بات الگ ہے، آدمی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو۔ لیکن ہاں جہاں تک ہو سکتا ہے، یہ صورتحال الگ ہے کہ انسان کوشش کر رہا روزہ رکھنے کی اور نہیں رکھ پا رہا ہے، اور ویسی صورت میں کہ جہاں جیسے آپ نے بتایا تو پھر اس کے لیے مسائل الگ ہے، وہ موقعیت دیکھ کے پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ کنٹینیو کرتے ہوئے، اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے، بی پی پیشنٹ ہے، یا ایسیڈیٹی کا شکار ہے، جس کو کھانا ہے، وقت پہ دوا لینا ہے، اس صورت میں نے بتا رہا کہ موقعیت دیکھ کے ہم اس وقت جواب دیتے ہیں۔ ایسے تو ہمارے مسائل کے جوابات ہیں، لیکن ہم جب وہ مسائل بیان کرتے ہیں تو اس کا سوء استفادہ غلط استعمال ہو جاتا ہے وہ مسائل کا جواب، تو ہم موقعیت دیکھتے ہیں، اس موقعیت کو دیکھ کر کے پھر جواب دیتے ہیں کہ چلو اب ایسا کیجیے، اب ایسا کیجیے۔ نہیں، وہ ضعیف لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر اتنی صلاحیت، وہ تو آپ اگر سفر کرتے ہیں 25 کلومیٹر جانا 25 کلومیٹر آنا، تو آپ کو روزہ جو ہے نہیں رکھنا ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ آپ کو جانا ہے آج 25 کلومیٹر، لہٰذا صبح سے کھانا شروع کر دکھانا، جب تک آپ اپنے وطن میں نہیں کھا سکتے۔ آپ جب نکل جائیں گے 25 کلومیٹر آپ نے پار کر دیا، واپس بھی 25 کلومیٹر آنا پکا ہے، تو ویسی صورت میں روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن آپ جو ہے اپنے شہر میں کھڑے ہیں، میرے شام میں جانا ہے، میرے کو دوپہر میں جانا، اچھا اس میں بھی کیا ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ صبح میں اگر نکل رہے ہیں اور نماز ظہر کے بعد پہنچ رہے ہیں واپس اپنے وطن، تو ایسی صورت میں روزہ واجب نہیں، لیکن نماز ظہر کے بعد اپنے وطن سے آپ باہر نکل رہے ہیں، اب چاہے کتنی بھی دور چلے جائیں آپ کو روزہ مکمل کرنا ہے۔ مسائل فرق کرتے ہیں۔ نہیں، ہائی شوگر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسافر کی بات کر رہا ہوں۔ اگر سفر کرنے کے لیے نماز ظہر سے پہلے سفر کیا تو روزہ نہیں رکھے گا، لیکن نماز ظہر کے بعد سفر کیا تو روزہ کنٹینیو کرے گا۔ وہ کس کا قضا ہے؟ جو سفر میں چھوڑے ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ ہے۔ قصر کی نماز کا ڈیٹیل کیا ہے؟ قصر کی نماز یعنی جہاں پر ہم 44 کلومیٹر، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ کسی شخص کا 44 کلومیٹر جانا اور آنا 10 دن کے اندر کا کوئی سفر ہو، تو ایسی صورت میں وہ نمازیں جو 4 رکعتی ہیں وہ شکستہ ہو جائیں گی، یعنی آدھی ہو جائیں گی۔ 44 کلومیٹر جانا اور آنا ملا کر 44 کلومیٹر۔ اگر وہ کسی کے رشتہ دار کے پاس جا رہا ہے، رشتہ دار کے پاس جائے تو چونکہ اس کا اپنا مکان نہیں ہے، اپنا وطن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اس کا اپنا وطن ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں گجرات میں تھا، اب وطن عارضی میرے لیے گجرات تھا، میں گجرات جب گیا تو وہاں پر چونکہ مجھے سالوں سال رہنا پڑا تو میرا وطن عارضی ہے، میں وہاں پر نماز پوری پڑھوں گا۔ جب واپس اپنے شہر آؤں گا حیدرآباد کہ جہاں پر مجھے ہمیشہ رہنا ہے، جو میرا وطن اصلی ہے، تو میں وہاں پر جب آؤں گا چاہے 1 دن کے لیے آؤں چاہے 10 دن کے لیے آؤں، نماز پوری ہی پڑھوں گا۔ جی، یہ فرق کتنے دن کا؟ فرق 10 دن کا۔ 10 دن کے لیے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، 10 دن کے بعد آپ کی نماز پڑھنا ہے، 10 دن کے اندر آپ کو واپس ہونے کا ارادہ ہے، مجھے 1 ہفتے کے لیے جا کے واپس آ جا رہے ہیں، نماز قصر پڑھنا ہے۔ لیکن 10 دن مسلسل اگر رہنے کا ارادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو نماز پوری پڑھنی ہے 10 دن کے بعد۔ 10 دن کے بعد۔ نیت ہے پہلے سے جو 4 رکعت ہیں وہ 2 ہو جائیں گے، تو جو 4 رکعت ہیں وہ 2 رکعت ہو جائیں گے، جو مغرب کی 3 رکعت ہے وہ 1.5 رکعت نہیں ہو سکتی، فجر کی 2 رکعت ہے تو 1 رکعت نہیں ہو سکتی، 2 کے 2 پڑھنا ہے، 3 کے 3 پڑھنا ہے، جو 4 رکعتی نماز ہے وہ آدھی ہو جائیں گی۔ 10 دن کے بعد 4 رکعت پڑھو،
4 रकात पढ़ना पड़ता, पढ़ सकते नहीं, पढ़ना ही 6। जैसे क़िबला ज़ियारतों पे गए 22 दिन का जो है पैकेज था। लेकिन आप एक ही जगह थोड़ा रुक रहे हैं, कुम में थोड़ा रुक रहे हैं आप जाते कुम में 22 दिन रुक जा रहे हैं आप, नहीं, अलग-अलग। कुम में 3 दिन रुक रहे हैं, कुम से निकल के मशहद पहुंच रहे हैं, मशहद तकरीबन 1400 किलोमीटर दूरी पे। ईरान में ऐसा भी 16 दिन तो हो जाते हैं ईरान में, तो कितने किलोमीटर पे? 44 किलोमीटर जाना आना मिला। चूंकि इसलिए मैंने कहा मुसलसल लगातार और मुसलसल पैहम अगर आपका सफर है, ऐसी सूरत में फिर आपको 22 या 25 दिन में। हाँ, कसीर सफर के जो ड्राइवर है, जिसका काम है, जिसका पेशा ही जो ड्राइवरिंग है, उसको रोज जाना आना लगा हुआ हो ये है, तो वैसी सूरत में उसको तो नमाज पूरी पढ़नी है, चाहे 10 दिन के लिए जाए, 2 दिन के लिए जाए। 10 दिन के हाँ, कसरी होगी, क्योंकि हमारा कोई एक वजह नहीं, कोई एक जगह नहीं कि जहाँ हम जाकर सुकून से बैठे। लगातार मुसलसल पे हमारे सफर पे सफर है, कभी कम से मशहूर 22 दिन 25 दिन 30 दिन जो भी बहरहाल। लेकिन कहीं भी एक जगह पर अगर आप 10 दिन अगर रुकने का कर्ज कर लिए, 10 दिन रुकने का कर्ज कर लिए हैं, तो नमाज पूरी पढ़ना नहीं, 10 दिन नहीं रुकना है, 8-9 दिन में वापस होना है, तो इस सूरत में आपको नमाज कसर ही पढ़नी है। अगर 4 की जगह 4 पढ़ लिया, 4 की जगह 4 पढ़े तो नमाज नहीं होगी। वो उसको नियत आखिर में सोच लेना कि नियत ये करना कि भाई ये जो नमाज मैंने पढ़ा है वो कज़ा नमाज है, क़ुर्बतन इलल्लाह। आपने शुरू किया नमाज पढ़ने के लिए, फिर खड़े रहो के कसर पढ़ लें। ये नमाज आपकी जो पढ़े हैं आप, वो फिल इन द ब्लैंक्स, अल्लाह मियाँ बोलता कहाँ जगह खाली उसको वहाँ डाल दो। हरम इमाम हुसैन में तो पूरी नमाज पढ़ सकते। जहाँ नमाज पूरी पढ़नी है वो मकाम जो है, एक है मौला हुसैन का गुंबद के, जहाँ पर 11 मीटर जो है, राइट साइड पे 11 मीटर, ये तरफ पे 11 मीटर, वो तरफ पे, और 11 मीटर ये तरफ। गुंबद के चारों तरफ के अहाते में 11 मीटर के फासले में नमाज पूरी पढ़नी है। दूसरे मस्जिद कूफा, तीसरे मस्जिद कूफा में पूरी जगह पढ़ सकते। मस्जिद कूफा में पूरी जगह पढ़ सकते हैं, नमाज आप पूरी पढ़ सकते हैं। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, 4 मकामात। अपन रोज़ों पे जब जाते हैं वहाँ पे जमात के संगत नमाज होती है जी, तो अब वो नमाज में अपन शामिल होने गए नहीं, अपना खज़ा अलग पढ़ नहीं, आप शामिल होइए। जैसे यहाँ पर आप नमाज फजर पढ़ते हैं, नमाज ज़ोहर में जाके, नमाज ज़ोहर में पहुंचे, अरे फजर नहीं हुई, चलो नमाज फजर को हो जाएगी, अल्लाह अकबर, 2 रकात शुरू की पढ़ लिया आपने नमाज फजर, 3री रकात में खड़े हुए नमाज ज़ोहर पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर। अब वहाँ से आपकी पहली ज़ोहर शुरू हो, उनकी मौलाना की 3री तो पढ़ सकते, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, पढ़ सकते हैं। फजर और ज़ोहर तो फजर और मगरिब तो एक जैसी, ज़ोहरैन और इशा, 3 नमाजों को आधी आधी पढ़ना है। आप मिसाल के तौर पर खड़े हुए, 2 रकात नमाज पढ़ लिया आपने इशा ज़ोहर की, अब 2 रकात और पढ़ने खड़े हुए, बिहौलिल्लाह बोले, आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर फ़ौरन नमाज जो है ज़ोहर पढ़ता हूँ, क़ज़ा उमरी और बतन इल्लल्लाह, अल्लाह। यहाँ 2 रकात पढ़ेंगे, वहाँ 4 रकात फिल हो जाए। हाँ, केक का मसला, हाँ, केक काटना, जैसे वेस्टर्न कल्चर है। नहीं, केक देखिए खाने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई केक को मना करता है तो उसको बोले मुझे लाके पहुंचा देगा, समझ रहे हैं? जो काटना है, केक क्या है, नेमत इलाहिया में से आप कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, लेकिन अलबत्ता छुरी से सिर्फ केक ही नहीं, सिर्फ केक ही बात नहीं करो, छुरी से कोई भी चीज खाने के, मतलब रोटी, नान, चावल काटना सही नहीं है। और नाम लिखा हुआ या अब तकरीबन केकों में या अली बोल के लिखा रहे हैं उसके ऊपर। अब वो क्या है मालूम है, अगर वो इसलिए लिखवा रहे हैं कि भाई एक मुशक्क़त हो जाए, किस वजह से हम ये जो है खुशी मना रहे हैं, और उसमें अगर काटने में ध्यान नहीं, कोई भी जानबूझ के खुदा ना खास्ता मौला अली के नाम को काटने का नहीं सोचते भाई। नियत पे दारोमदार है, अल-आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार उसकी नियत पे। खुदा ना खास्ता हमारे पास ये नियत से नहीं काटते कि हम मौला अली के माज़अल्लाह नाम को काटें, नहीं, वो जो है। लेकिन हाँ, उसमें ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें कि जिसके ज़रिए से आपको काटने में शुमार हो। आप तोड़ के आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, खुशी मनाइए, कोई हरज की बात नहीं है। अच्छे अच्छे केक बनाइए इंशाअल्लाह, और बच जाए तो मुझे भी ला के दे दीजिए। जी, सवाल वही था कि वेस्टर्न
بہت سی چیزیں ایسی ہیں اگر کہ جو بہرحال جو ہے آج ضرورت زندگی بن چکی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے ٹوائلٹ کے لیے بیٹھتے ہیں انگلش ٹوائلٹ, نام ہی انگلش ٹوائلٹ ہوتا ہے, کیا مطلب کا ویسٹرن. وہ تو ایک ایج کے بعد آپ کو جو ہے نہیں ایج کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے استعمال ہو رہے ہیں. ضروری بھی نہیں ہے نا, وہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے نا. بالکل آپ کی بات بجائے, یہ بزرگان کے لیے تھا لیکن اب اس زمانے بزرگان کے لیے نہیں ہے. اب ہر گھر میں فیشن بھی ہے اور ایک جو ہے ضرورت زندگی کا حصہ بن چکے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں استعمال کرنا. نہیں غلط نہیں. یا پھر یہ کہ پینٹ شرٹ ہے آپ کی ٹی شرٹ ہے, یہ کون سا اسلامی لباس ہے؟ یہ جو ہم لوگ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں یا ٹی شرٹ پہن رہے ہیں یہ کون سا اسلامی لباس؟ اسلامی لباس ہمارا اگر دیکھا جائے تو یہ سب ویسٹرن کلچر ہے ہمارے پاس. نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, ہمارے پاس جو لباس ہے وہ لباس میں نہ ٹائی ہے نہ کوٹ ہے اور نہ ہی پینٹ ہے, نہ شرٹ ہے نہ ٹی شرٹ ہے. ہمارے پاس صرف جھبے ہیں یا ہمارے پاس یا تو جو ہے ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہیں جو انسان کے بدن کو ڈھک لے, ٹھیک ہے. لیکن ہاں اگر پہن رہے ہیں تو خدا نخواستہ سے کوئی حرام کا نہیں. زمانے کے اعتبار سے اگر چلنا ہے تو پہننا ہے, اور پھر ان چیزوں کو اگر ہم نے جو ہے اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے, اور اگر ہم اس کے علاوہ اگر اس زمانے کے کپڑے ٹاٹ کے کپڑے پہن کے چلیں گے تو لوگ ہم کو نمونے کی نگاہ سے دیکھیں گے, اور اہل بیت اطہار نہیں چاہتے کہ ہمارا چاہنے والا لوگوں کی نگاہ میں ذلیل رہے. تو لہٰذا زمانے کے اعتبار سے چلنا کوئی بری بات نہیں ہے. کیک کاٹنے میں کوئی حرج, کوئی قباحت, حرام ناجائز ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, نماز کے وقت نہیں پہننا مکروہ ہے, خالی وقت میں پہن سکتے. نماز کے وقت میں اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہنے کہ اس کے بنا پر رکوع یا سجدے میں جانے سے انسان کو تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے کہ جب ٹائٹ پینٹ ہو گیا, ہاں اب ٹائٹ ہو گیا, اتفاق سے بیٹھنے کے لیے کہ اب پیر جو ہے ہل رہا ہی نہیں, اس کے بعد اب پورا ذہن وہاں چلا جاتا ہے, مکروہ ہے, یہ مکروہ. ایک دوسری یہ کہ بیچارہ نماز آگے والا جو ہے پڑھا پچھلی خراب کر یہاں تک, ٹھیک ہے, وہ پینٹ سیدھا اتر کے آدھے ڈھوپر تک آ جاتی ہے. اب بیچارہ جو پیچھے نماز پڑھنے والا ہے اللہ ہی خیر کرے اس کے نماز کی, تو اس کے لیے جو ہے اس لیے کہا کہ سب سے بہترین لباس نماز کے لیے کرتا پائجامہ ہے اور سفید رنگ کا. تو یہ اچھا, اس کے لیے باضابطہ معین رسول اسلام نے کی. مستحب کیا کہا؟ سفید لباس, پاکیزہ لباس اور خوشبو لگا ہوا اور ڈھیلا ڈھالا ہو, ایسا لباس مستحب ہے. ایسے لباس سے نماز پڑھنے سے ثواب بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک لباس آپ اٹھا کر رکھ دیجئے, پریس کر کے کرتا پائجامہ وہاں پر ٹنگا دیں. اب آئے گھر آنے کے بعد یہ کپڑے ہم نے اتار دیا, سکون سے وہ کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہن لیے, نماز پڑھ لی سکون سے, سب بات بھی ہو گئے, کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور ماشاءاللہ پاکیزہ لباس صحیح سے لٹکا ہوا, خدا نہ خاصا کوئی چھینٹے ویٹے کا بھی کوئی شک نہیں رہی. جی جی, جب 13 رجب کا کیک کاٹ رہے کوئی بھی, جی, تو کاٹنے کے بعد ایک دم بہت بڑا کیک ہے, اس میں ٹوٹم لائٹی ہو رہی, جی, اور کیک کی جو ہے بے ادبی ہو رہی, جب کہ آپ منسوخ کر دیے اس چیز کو اس تعلق سے, تو کیا وہ چیز زیب دیتی ہے یا وہ طریقہ صحیح ہے؟ روند رہے, کھنڈل رہے کیک کو, پھر جو ہے مبروک بول کے جو ہے کھا رہے, اس کا جواب. دیکھیں جب کوئی چیز جو ہے منسوخ ہو جاتی ہے, پہلی بات تو میں بتاؤں میں جو چیز حرام ہے, مثلا تصویر بنانا حرام, جائز نہیں. تصویر کا بنانا, کسی کی تصویر بنانا, شبیہ بنانا جائز نہیں ہے اسلام میں, حرام. کیا ہے؟ لیکن جب بن جائے اور وہ منسوب کر دی جائے کسی امام سے شبیہ کے طور پر, کہ مثلا امام علی سے منسوب کر دی, امام حسین سے منسوب کر دیے, تو اب اس شبیہ کا آپ بے احترامی نہیں کر سکتے, حرام ہے, جائز نہیں کہ آپ اس کی بے احترامی کریں. پہلے تو شبیہ بنانا جائز نہیں تھا, حرام تھا, لیکن جب منسوب ہو گئی تو اب اس کا احترام کرنا واجب ہے, آپ اس کی بے احترامی نہیں کر سکتے. جو چیز کا بنانا حرام تھا جب وہ چیز منسوب ہو جائے اہل بیت سے تو پھر اس کا احترام واجب ہے. تو جو چیز بنانا حرام نہیں ہے, جس کا کھانا حرام نہیں ہے, اور جب وہ چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے اہل بیت اطہار سے, تو اس کا کتنا احترام ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس کھانے کی اتنی فراوانی ہے کہ سال بھر ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ صدقہ مل رہا, دے کر ہے. پہلے مجلسیں ہوتی تھی تو کھاری بندی بزرگان بہتر جانتے, سودال وغیرہ میں جو ہے چاٹ کے ہتھیلی کو ہر ایک دال کو یا ہر ایک جو سیو کو کھاتے تھے, وہ جب تک ختم نہ ہو جائے چاٹ کے کھاتے تھے. آج کل کھانا آہستہ بہت سا لے رہے ہیں, آج تھوڑا سا کھا رہے ہیں, باقی پھینک کے چلے رہے. کیوں؟ کیونکہ اہمیت نہیں, کوئی چیز کی کثرت ہو جاتی ہے نا,
اس کی اہمیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو ہر چیز میں کثرت کرنے سے پہلے سوچ کے کرنا ہے کہ بھئی اگر ہم کو اس چیز کی اہمیت کو ختم کرنا ہے تو پھر کثرت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیے آپ پہلے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا اور گھر میں بیمار ہونے کی بنا پہ اس کی جو بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا تھا تو لوگ بڑے عقیدت مندی سے آتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد تبرک ملتا، تبرک لے جا کے اسے کھلاتے تھے، اس کی شفا نصیب ہوتی تھی. یہ عقیدہ لوگوں کا تھا. آج ہمارے یہاں بے احترامی تبرکات کی جو ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز میں کثرت پائی جاتی ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو بہر یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے اگر کوئی اس کی بے احترامی کر رہا ہے تو جائز نہیں، حرام. پہلے تو رزق کی بے احترامی کرنا جائز نہیں ہے. کلو واشربو لا تسرفو، اللہ نے قرآن میں کھاؤ پیو ولا تسرفو، اسراف مت کرو، جتنا کھا سکتے اتنا ہی کھاؤ، اس سے زیادہ مت لے کے کھاؤ. ایک دوسری یہ کہ آپ لے کے ہم نے جان بوجھ کے اس کی بے احترامی کیا تو پہلے تو رزق کی بے احترامی کرنے گناہ ملے گا. دوسری یہ کہ یہ چیز منسوب ہو چکی ہے اہل بیت اطہار سے، اس کی ہم نے بے احترامی کی تو گناہ میں ملوث رہے گا. جی 13 رجب کا روزہ پورا دن مستحب ہے، مستحب جی رکھ سکتے ہیں. پورے دن کا ہے. جی بہتر. دعوت دی تو توڑ دے. جھوٹ کہا تھا اگر مستحب روزہ ہے آپ کا اور اپنے واجب کی قضا نہیں، جو آپ کی قضا روزے کی اگر جو ہے آپ نے نیت کیا تھا تو نہیں توڑ سکتے کیونکہ واجب کی قضا ہے. لیکن مستحب ہے، مستحب کی نیت سے رکھے تو ایسی صورت میں کوئی بندہ مومن آگے بڑھ کے اگر آپ کو دعوت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اپنا روزہ وہیں پر افطار کریں اور اس بندے مومن کے دعوت پہ لبیک کہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کی بات رکھنے کا ثواب بھی دے گا اور دن بھر کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی آپ کو خدمت میں عطا کر دے گا. جی جھوٹ کہاں تک ضروری ہے، کہاں تک بول سکتے ہیں جھوٹ؟ کہیں تک نہیں بول سکتے آپ، کہیں تک نہیں بولنا. ویسا جیسا بزنس میں نہیں 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 نہیں، بزنس میں جھوٹ ہی نہیں ہے. جہاں بزنس میں جھوٹ آ گیا پھر وہاں پر حرام کم کمائی ہو جائے گی. جھوٹ صرف جان کا بچانے کے لیے. ایک منٹ ہاں ایمانداری سے سودا کیجیے. پاسبل نہیں ہے، 1% بھی پاسبل نہیں ہے. کہنے کا نبے لباب یہ ہے کہ بیچنے کی چیز 90 روپے ہے، سامنے والے کو کان میں پڑی ہے سمجھ کے اس کو جو ہے 190 290 میں بول کے بیچ رہے. جھوٹ کا کمپلیٹ سہارا لے رہے. نہیں، اس کو جھوٹ نہیں بولتے، اس کو جھوٹ نہیں بولتے. میں بتاتا ہوں، آپ کی بات مخلوط ہو رہی ہے. جھوٹ کسے کہتے ہیں معلوم؟ مثلا میں نے لیا 120 روپے میں اور میں نے آپ سے کہا بھائی میں خود جو ہے 150 روپے میں لیا، یہ جھوٹ ہے. لیکن اگر ہم نے کہا کہ بھائی یہ چیز ہے میرے پاس، میں 15,000 میں بیچنا چاہ رہا ہوں، کس کو لینا ہے؟ بھائی آپ کی مرضی ہے، خریدنا ہے خریدنا، نہیں خریدنا نہیں خریدنا. آپ کو پڑتا ہے 15,000، میں 8 میں لے آؤں گا، 4 میں لے آؤں گا، 2 میں، اس سے مطلب ہی نہیں آپ. لیکن ہاں یہ جو ہے آپ کو عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے. اس کے اندر آپ اس کے اندر بہت حد سے زیادہ بھی تجاوز نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے کوئی ایک چیز 90 میں لیا ہے تو 190 میں 290 میں کہا کہ یہ ہاں اتنا آپ کمائیے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو گزارا ہو جائے تو یہ جو ہے صحیح ہے. ورنہ وہ جو آپ جو ہے بڑھا چڑھا کے جو حد سے زیادہ، مثال کے طور پر میں نے کہا اس کی قیمتی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، مگر ہم نے اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا ریٹ 30% 30 اور 25% آپ ایکسٹرا لے سکتے ہیں. جی 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 وہی عرض کر رہا ہوں میں کہ اتنا کہ جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی گزر جائے. بالکل بس یہ جو خریدا وہ رقم بتانا نہیں ہوتا کہ میں اتنا میں خریدا ہوا. جھوٹ نہیں بولنا. اگر آپ بتانا چاہ رہے ہیں حقیقت میں بھائی میں 80 میں خریدا ہوں، 80 میں نے خریدا ہے، میں نے کہا 80 میں خریدا، 85 میں دینا چاہ رہا ہوں، آپ کو چاہیے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. جی وہ 50 کی چیز کو ہم 25 کی بولیں گے. ہاں وہ دیکھیے میں وہی بتا رہا ہوں، اتنا آدمی کما لے ہوئے آپ 50 کی چیز کو 150 نہیں بول سکتے، آپ 50 کی چیز کو 250 نہیں بول سکتے. بولنا پڑا یہ اتنے میں پڑا ہو وہاں کو ملتا 50 میں اور سامنے والے کو کسٹمر کو بولنا ایسا ضروری ہو جاتا ارے بھائی میں بھی 110 میں آیا تمہارے کو 120 میں دے رہا ہوں. جائز نہیں. آپ بولیے شنا کو میں بولنا جائز نہیں. جی تو کھارا ہوتا نہیں کھا سکتے. ہاں بالکل صحیح. یہ مثال صحیح دیکھیے، جیسے سالن میں نمک کی جو مقدار ہوتی ہے اس مقدار میں آپ منافع کما سکتے ہیں. جی اس سے میسج آف حسین جو ہے، ایک میسج آف کربلا جو ہے، یہ ایک الگ انداز میں بیٹھا ہے غیر قوم کے سامنے. کیا ہم کو اب دیکھیے ستا کے ساتھ تعلق کرتا ہے اور خمینی صاحب تعلق کر رہا ہے مرجع کا.
आए, मतलब कई और आप जैसे जो तालिब इल्म है जो जिक्र हुसैन करने मतलब जो एक अपना मिलेट का मातम हमको मस्त है या हम उसको अपना एक शो ऑफ बना लिया आज की तारीख में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लोग हमारे चाहे में समझ ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, मुझे चिढ़ते बहुत और मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये करेक्ट है क्या था, क्योंकि आप अपने आंख पे ब्लड डाल लेके और गर्दो गुबार में आप मैसेज आप उसे नहीं पहुंचा सकते, और आपके आंख पे जब काला लिबास अब आता है तो आपकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो कुछ अलग ही होनी चाहिए। जी हो गया आपका सवाल। अब मैं अर्ज करूं, खिदमत में गुजारिश ये है कि ये मसला तकलीदी है। सबसे पहला सवाल का जवाब, ये मसला तकलीदी है। आयात इज़ाम जितना बेहतर तरीके से जानते हैं, मुज्तहिद किराम जो बेहतर तरीके से जानते हैं, वो अगर कह रहे हैं कि भाई आप जो है कर सकते हैं तो फिर हमको रोकने का हक नहीं। एक दूसरा ये कि जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, आप उसको ये भी जबरदस्ती नहीं करते क्यों नहीं कर रहे, करो। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर, एक कॉमन बात कर रहा हूँ। कॉमन बात मेरी ये है कि मराज इकराम सर आयतुल्लाह वहीद खुरासानी उन्होंने कहा मुस्ताहब, आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि जायज़ नहीं है दो शरात की बिना पर। उन्होंने मुतलकन जायज़ करार हराम करार नहीं दिया। आयतुल्लाह खामेनी साहब ने कहा दो शरात है। एक शर्त तो ये है कि आप, ये कॉमन फतवा है कि जान का खतरा ना हो, जान बचाना वाजिब। दूसरी जो शर्त खामेनी साहब ने रखी वो ये है कि आपके इस अमल से वहने मजहब ना, वहने मजहब यानी आपको खुद ये तय करना है कि आपके इस काम से दीन इस्लाम की बेहुरमती हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको तय करना। उन्होंने अपने कंधे पे भी नहीं रखा, ये जिम्मेदारी आपके कांधों पे दे दिया। आपको खुद तय करना है कि मेरे इस अमल से क्या मेरे मजहब की तौहीन हो रही है, मेरे अतराफ आस पड़ोस के लोगों में मजहब की तौहीन हो रही है मेरे अमल से, दूसरों के अमल से नहीं, मेरे अमल से। वो दूसरे कर रहे हैं छोड़ दीजिए आप, मैं अपने अमल की बात कर रहा हूँ। मैं तो आगा ये आप नहीं बोल सकते। आप एक मिनट, ये आप नहीं कह सकते कि कम लगाना फैशन हो गया है करके, ठीक है। करने वाला किस नियत से कर रहा है वो जाने, खुदा जाने। हम अपने मजहब के, हम अपने अमल के जिम्मेदार हैं। हम जो अमल अंजाम दे रहे हैं, नहीं सुनिए, अब ऐसा देखेंगे आप तो कई चीजें मजहब में हमारे, जिसको अगर हम करते हैं तो उसका नहीं जिसको हम करते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। मिसाल के तौर पर हम हालत रुकू में जाते हैं तो अब इंग्लिशी लोग कहते हैं देखो इनकी कैसी हालत है, तो इस हालत पे वैसे क्या हम नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? देखिए मजाक उड़ाने, नमाज और मातम दोनों एक अपनी अपनी जगह पे एक अलग कायम है। जी अब रुकू जो है अल्लाह की तरफ से वाजिब है, जी वो रुकना ही रुकना है। मैं वही बोलना चाहता हूं, जो बता रहे हैं कि वाजिब नहीं। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन उसको नहीं पता है जो बंदे खुदा। देखिए ये हमारे मजहब के एतबार से हम बयान करें, लेकिन जो एतराज करना है उसको पता नहीं कि वाजिब में है या मुस्तहब में है या मकरूह में है या मुबाह में। मैं एक मिसाल बयान करूं, उसमें ये है कि हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हमारे मरजा ने, हमारे मराज तकलीद ने हमें क्या, हम किसकी तकलीद में कहा, हम जो है सिस्तानी साहब की तकलीद में कहा। सिस्तानी साहब ने इस मसले में नहीं फरमाया कुछ भी, कोई जवाब उनका नहीं आया नहीं। तो लिहाजा अस्सुकूतु कल इक़रार, अस्सुकूतु कल इक़रार एक जो है क्या कहते हैं आपको इस्तिलाहन एक जुमला कहते हैं, आपकी खामोशी आपके इक़रार का जो है सबब है, ठीक है। अब कुछ लोग कर रहे हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। अब कोई खामनेई साहब का मुक़ल्लिद है और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे इस काम से वहने मजहब नहीं हो रहा, कर सकता है, लेकिन उसको इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे इस काम से लोगों में जो है दीन इस्लाम की बदनामी हो रही, नहीं कर सकता, जायज नहीं, हराम, खुद फैसला करना, खुद फैसला करना। ठीक है, हम करेंगे तो करते आ रहे हैं लोग, मगर हमारा मजहब क्या बोलता है? मैं वही बता रहा, मजहब जो बोल रहे हैं मराज किराम वही बता रहा, मराज किराम मजहब अलग अलग है। हाँ जी बरहना जैसा बोले कि बरहना या मातम के वक्त रोड पे जो कर लेते जा रहे हैं और अपनी लेडीज कौम की बदनामी ना हो रही, कोई दूसरा जगह उनकी लेडीज आके रोड पे डाल रहे और मातम करते हुए आप जैसे जा रहे हैं, मीडिया में बोले हाय हेलो बनानी, ये गलत है। आप बोल रहे हैं उनकी आवाज उन जाने, अगर ये जो आजकल मार रहा है बल्कि एक्सरसाइज जिमा ज्वाइन हो जा रहे हैं, शर्ट उतार रहे हैं, हरबाइन को यहां से बात। देखिए आप, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं किसी की नीयत पे हम नहीं बोल सकते। नहीं तो चल रहा है, नहीं आप देखिए, मैं वो बताना चाह रहा हूँ मैं कि हम किसी के ऊपर नहीं हो सकते। ये जो बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बता रहे हैं, चल रहा है, आपको नहीं मालूम
जब जो कल्चर चल रहा है आगा मैं वही बात कोर्स कर रहा हूँ आपकी में, नहीं ये बात पे रोड पे करना है वो उसके है ना, जायज नहीं है, दिखावा जायज नहीं, हराम है। नमाज भी अगर आप, नमाज भी देखिए जायज किस सूरत में नहीं है, वो खुद अगर कर रहे हैं, आप नहीं बोल सकते कि आप दिखावा कर रहे हैं आपके लिए जायज नहीं है, नहीं कर सकते आप। सिवाय झगड़े फसाद के अलावा हमारे माशरे में कुछ नहीं होगा। पहले ही हमारे पास इतने फिरके हो चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं, माशाल्लाह इला माशाल्लाह। हाँ, जनाने को देखना नहीं चाहिए, अगर देख रही तो देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि कौन से क़िबला की आपने सुनी है मजलिस सिलसिले में, कौन से नहीं कौन से। अगर कई उलमा हैं, कई उलमा दाढ़ी पे कहते हैं, कितने लोग सुनते हैं। मौला तो फरमाते हैं कि जो शख्स दाढ़ी मोटा नजर आता है मुझे मेरे बाबा कातिल नजर आता है। हम में से कितने ऐसे अफराद हैं कि जो वाकई तौर पर उलमा की बात को सुन के आगे बढ़ते हैं, आइम्मा के अक़वाल पे अमल करते हैं। कई चीजें मिंबर से हर चीज बयान होती है, अब अमल नहीं कर रहे। देखिए रसूल इस्लाम के लिए भी कहा गया, अब अंत अलैहिम मुसैतिर, तुम जो है दारोगा नहीं हो, यानी तुम पुलिसमैन नहीं हो, तुम जाके हाथ पकड़ के रोको। तुम्हारा काम सिर्फ ये कि ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है, अब वो जाने उसका खुदा जाने। ये मराजे किराम ने जो कहा है वही सीधा रास्ता है। मराजे किराम ने जो इस बारे में फरमाया है वही सीधा रास्ता है। अगर मराजे किराम ने कहा है कि करिए तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं करिए तो जायज नहीं है, हराम। अगर नहीं करने के लिए कहा है शो करना है तो मतलब आपके जवाब से थोड़ा सा मैं सैटिस्फाई नहीं हूं। मतलब ये चीज हमारे पास में परमिटेड है या प्रोहिबिटेड है? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं आपको। आप किसकी तकलीद में हैं? आप किसी की तकलीद में हैं? किसकी तकलीद करते हैं आप? किसकी? सिस्तानी साहब। सिस्तानी साहब ने इस मसले में कुछ नहीं कहा था, कीजिए आप, अगर नहीं करना है तो कोई आप पे दबाव नहीं डालेगा, क्यों नहीं कर रहे। मसलन अब जो है आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के पास जाएंगे तो उन्होंने तो मुस्ताहब कहा, करने में सवाब है, ना करने में कोई अजाब नहीं है। तकलीफ में जाना जरूरी है। तकलीद करना अकली एतबार से जरूरी है, मजहबी एतबार से मैं नहीं कर रहा। तकलीद बजाते खुद वाजिब नहीं है, लेकिन कुछ चीजें वाजिब हो जाती है अपनी जिंदगी में, हम कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे अंदर जो है, अभी मेरे को सीने में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूंगा? डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर दवाएं लिख के दे दिया मेरे को, वो बगैर चूर चरे करके मैं खा लेना हो। अब मैं इसमें नहीं ढूंढूंगा, मैं ये दवाई क्यों दे रहे हैं, ये दवाई न को दिया। उन्हें बोला डॉक्टर मैं हूं कि तुम है। वो जानता है कि कौन सी गोली खिलाने से कौन सा दर्द खत्म होता है। तो मराजे कराम जो हैं, फकीह जो हैं, जिनके लिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक और सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, ने इरशाद फरमाया है, क्या फरमाया इरशाद? उन्होंने इरशाद फरमाया है कि मन काना मिनल फुक़हा साइनन लिनफ्से हाफिज़न लिदीने, ठीक है, मुखालिफन अला हवा मुतीअन लिअम्र मौला, कि मौला फरमाते मन काना मिनल फुक़हा, तुम में से जो कोई फकीह हो, साइनन लिनफ्से, जो अपने नफ्स की हिफाजत करता हो, हाफिज़न लिदीने, अपने दीन की हिफाजत करता हो, मुखालिफन अला हवा, और अल्लाह के हराम करदा चीजों से अपने आप को बचाता हो, रोकता हो, मुतीअन लिअम्र मौला, जो अपने मौला व आका का मुती और फरमाबरदार, ठीक है। फलिल अवाम अन युक़ल्लिदूहु, तो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जरूरी है, युक़ल्लिदूहु, उसकी तकलीद करो। युक़ल्लिदूहु का मतलब कलदा, तकलीद, ठीक है, उसकी तकलीद करो। ये सरीहन इमाम हसन अस्करी सलाम का अल वसाइल किताब हुर्रुल आमुली की जिल्द नंबर 27 सफ़ा नंबर 131 और हदीस नंबर 33,401। तो ये हदीस में इमाम हसन अस्करी सलाम ने बाज़ाब्ता खुल्लम खुल्ला ये दर्ज दिया, ये पैगाम दिया है। ये हो गया शरीयत के लिहाज से, हुक्म इमाम के एतबार से। अब आइए अकली एतबार से। कपड़ा आपका है, आपने दर्जी को लेकर दिया, अब उन्हें इधर से काट रहा, उधर से काट रहा, उधर से काट रहा, उधर से काट रहा, पता नहीं कहाँ से काटना। आप 20 मिनट को वहां से काट रहे हैं भाई, अरे भाई साहब दर्जी मैं हूँ, कहाँ से काटना, कैसा काटना वो मेरे को मालूम है, आपका काम सिर्फ लेके पहनना है बस। आखिर लास्ट वक्त हो चुका जी। जैसे आप अभी फरमाए कि नमाज को जो है शो करके या बता के भी पढ़ना नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा
دیکھیے نماز ہو یا کوئی اور عبادت ہو، جیسے آپ نے بتایا کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر بغیر وجہ الہی، بغیر خالص وجہ اللہ، اس میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کا جو ہے اگر ہمیں جذبہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، تو وہ عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، جب نماز پڑھ رہا تھا تو اکیلے میں جب پڑھتا ہے آدمی تو ایسے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اتفاق سے نماز پڑھ رہا تھا، اس کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس کو، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ پوری نماز ایسی ہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو مڑ کے دیکھا کون آئے گھر میں، تو کیا دیکھا، وہ دروازے کے پاس ایک کتا آ کے بیٹھا، ایسے ہی ماتم میں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، یا پھر دیگر ہم دکھاوے، یہ خمس ہے سہم سعادت کے لے کے جاؤ، ماتم ہے دکھائیں گے، کئی کی جزا ملیں گی۔ سرکار کس کے لیے کیا آپ نے، ان سے کیوں بولتا اللہ میاں، آپ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیے ہیں نا، آپ جا کے اسی سے جزا لیے، اب وہی خود بیچارہ پریشان رہتا ہے نیکیاں تلاش کرنے، کہاں سے ڈھونڈوں کہاں سے ڈھونڈوں کہاں سے ڈھونڈوں، تو وہ کہاں سے دیں گے؟ تو ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے، اور ہر وہ کام عبادت ہے، ورنہ وہ کام عبادت نہیں ہے، ہر وہ کام عبادت۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ کام جو خالصتاً لوجہ اللہ۔ ایسے تو شریعت میں پتھر اٹھانا ہٹانا ثواب نہیں رکھتا، لیکن آپ نیت اگر آپ کی خالصاً لوجہ اللہ کہ میرا خدا اس چیز سے راضی ہو جائے کہ میرے بعد کو دوسرا بندہ خدا کے ٹھوکر نہ کھائے، تو آپ نے پتھر کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھا، کہ یہ پتھر کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھنا بھی عبادت کہلائے گا، لیکن یہ ہے کہ نیت آپ کی خالصاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔